الرحمن الرحیم. حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم سینٹ کا الیکشن فروری میں کرائیں. یہ باتیں بھی ان کے حلقوں سے سامنے آئی ہیں کہ ووٹنگ شو آف ہینڈز کے ساتھ ہوگی. آئین کی روح سے الیکشن کرانا، ان کے شیڈول کا اعلان کرنا، ان کی تاریخوں کا تعین کرنا خالصتاً الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے. حکومت کو یا جعلی وزیر اعظم کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی اختیارات پر قبضہ کرے، اس کے اختیارات کو خود استعمال کرنے کی ناجائز کوشش کرے؟ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر واقعی وہ ایک خود مختار ادارہ ہے تو عمران خان اور اس کی کابینہ کے اس قسم کے فیصلوں یا اس قسم کے اعلانات کا سختی سے نوٹس لیں. انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آئین کو سبوتاژ کیا ہے. شو آف ہینڈز کے ذریعے سے سینٹ کا الیکشن کرانا یہ آئین پاکستان کی نفی ہے. آئین کی روح سے یہ الیکشن بیلٹ پیپر اور خفیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی آئینی طریقہ نہیں. صدارتی آرڈیننس سے طریقہ انتخاب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ آئین کے کسی شق کی تشریح تو کر سکتی ہے لیکن وہ آئین کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتی اور نہیں اس قسم کے کیس کو سننے کا اس کے پاس اختیار ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا انتخاب متناسب نمائندگی سے ہوتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ شو آف ہینڈ کے ساتھ یہ الیکشن ہو سکے. اس میں پوائنٹس گنے جاتے ہیں اور اگر ایک کامیاب رکن پوائنٹس مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بچے ہوئے پوائنٹس اگلے امیدوار کی طرف منتقل ہوتے ہیں. تو یہ تو کاغذ کے اوپر بیٹھ کر حساب کتاب کرنے کا معاملہ ہے. لگتا ہے کہ پوری کابینہ جاہل ہے. اس قسم کی جاہلانہ گفتگو یہی لوگ کر سکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پی ڈی ایم استعفے نہیں دے گی، پی ڈی ایم کا استعفوں پر اتفاق نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم استعفے نہیں دے گی یا اس استعفوں پر اتفاق نہیں ہے تو پھر آپ اس قدر حواس باختہ کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ کا سر کیوں چکرا گیا ہے کہ آئین کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہو اور جاہلانہ گفتگو بھی کر رہے ہو؟ تو اس حوالے سے یہ اس وقت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے اس قسم کے بونگے قسم کے بیانات، غیر آئینی قسم کے بیانات، آئین سے متضاد قسم کی گفتگو اور الیکشن کمیشن کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اس غیر آئینی کوشش کا نوٹس سختی سے نوٹس لے کہ انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی.
آج جب میں آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں تو بدقسمتی سے آج کا دن 16 دسمبر ہے. 16 دسمبر ہماری تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب جنرل نیازی نے انڈیا کے جنرل اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. 90,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار کیوں ڈالے؟ تاریخ کا وہ ایسا بدنما داغ ہے ہمارے اوپر، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فوج بمقابلہ عوام کے آ گئی تھی، اور جب بھی فوج اپنے عوام کے مقابلے میں آتی ہے تو پھر اس قسم کے تلخ قسم کے نتائج سامنے آتے ہیں. اسی لیے میں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ عوام کے مقابلے میں آ رہی ہے، جس کا نتیجہ ملک کے اندر انارکی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. آخر فوج کی قیادت کو پڑی کیا ہے کہ وہ ایک ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہی ہے اور اس پر بضد ہے. اس قسم کی روش فوراً ترک کر دینی چاہیے. الیکشن دوبارہ اور عوام کو اس کی امانت واپس کرنا ناگزیر ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں. لہذا اس وقت عوام کی رائے سنیے. آج وہ بدبخت دن ہے جب ہمارا ملک دو رخت ہوا تھا. آج وہ بدبخت دن ہے جب آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ ہوا، 400 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیے گئے. آج کا دن وہ بدبخت دن ہے جب 2008 میں باجوڑ کے ایک مدرسے پر چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور حفظ قرآن میں مشغول تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. اس لحاظ سے میں آج کے دن کو پاکستان کی تاریخ کا انتہائی ایک سیاہ دن قرار دیتا ہوں، اور پھر متنبہ کرنا چاہتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ عوام کی شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے، عوام کے حق کے لیے اپنی ضد چھوڑ دے اور ایک ناجائز حکومت کا تحفظ اور اس کی پشتیبانی سے دستبردار ہو جائے. بہت بہت شکریہ.